سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا بارك وسلم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادر محترم، ناظم اعلیٰ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان جناب شکیل احمد صاحب، ناظم امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جناب محمد جاوید قصوری صاحب، نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان جناب حضرت اقبال حسن صاحب، محبوب الزمان بٹ صاحب، اور میرے انتہائی قابل احترام قائدین جماعت اسلامی، کارکنان اسلامی جمعیت طلبہ اور احباب اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند سال قبل حضرت اقبال حسن صاحب نے ایک پروگرام کا انعقاد کیا تھا اور دعوت نامے پہ لکھا تھا موتی ہیرے لال اور ان کا اجتماع. تو آج مجھے خوشی ہے کہ آج ایک بار پھر ان ہیروں کے درمیان میں موجود ہوں جنہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے کارکن کی طور پر کام کیا تھا، اور آج آپ کے چمکتے دمکتے چہروں کو دیکھ کر تھکاوٹ کے باوجود مجھے ایک سرور سکون ملا. جس طرح ایک روحانی اجتماع میں آدمی داخل ہو جائے اور روح خوش ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کی اس مجلس سے ایک روحانی سرور میں محسوس کرتا ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک مادہ پرستانہ معاشرے میں کئی سال گزارنے کے باوجود اس کے گرد اور غبار سے آپ محفوظ ہیں اور اپنی تحریک کے ساتھ، نصب العین کے ساتھ، منزل کے ساتھ اسی طرح جڑے ہوئے ہیں. ویسے بھی ایک رکن کی حیثیت سے جو حلف ہم نے اٹھایا تھا اس میں کسی خاص سیشن کا نام نہیں تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، اللہ تعالیٰ میں تیری بندگی کروں گا
اس سیشن کے لیے یا بحیثیت رکنی جمعیت، یہ ایک ایسا وعدہ ہے کہ بحیثیت مسلمان زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک نبھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری تاریخ میں ایک عالم گزرے ہیں، ملا علی قاری اس کا نام ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ الاستقامت خیر، الاستقامت فی سبیل اللہ خیر من الف کرامت، کہ اللہ کے راستے میں استقامت 1000 کرامات سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی گاہے بگاہے ایمان کے بعد استقامت کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ معاشرے کے اس مادہ پرستانہ بہاؤ میں اور اس طوفان میں آپ لوگوں نے اپنے ایمان کو، اپنے نظریے کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے عقیدے کو، اپنے جذبوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے تک آپ لوگوں کو اور ہم سب کو اسی طرح استقامت عطا فرمائے۔ وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو صداقت ایک لفظ نہیں ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پورا کردار ہے۔ عدالت ایک لفظ نہیں ہے، اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پورا کردار ہے۔ شجاعت بھی ایک لفظ نہیں ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ پوری سیرت اور پورا کردار موجود ہے۔ اور اقبال نے فرمایا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہ دوسرا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ جمعیت اور تحریک نے جو کچھ کرنا تھا، اسٹڈی سرکلز کے ذریعے، انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے، شب بیداریوں کے ذریعے، اجتماعات کے ذریعے، آپ کے ساتھ بے انتہا ماں باپ سے بھی زیادہ محبتوں کے ذریعے جو کچھ دے سکتی تھی جمعیت، میرے خیال میں جمعیت نے کوئی بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا ہوگا۔ اور جمعیت نے کوشش کی کہ آپ کے کریکٹر اور آپ کے شعور میں صداقت اور عدالت اور شجاعت پیدا ہو تاکہ آپ دنیا کی امامت کریں۔ اب آپ خود حساب کتاب کر کے بتائیں کہ یہاں سے جا کر اپنے گاؤں میں، اپنے بستی میں، اپنی قوم قبیلے میں، اپنے خاندان میں، جس ادارے میں کام کرتے ہیں، وہاں آپ امامت کر رہے ہیں یا آپ دوبارہ اس معاشرے اور اس تہذیب کا ایک حصہ بن گئے ہیں؟ تو جماعت اور جمعیت اس لیے گاہے بگاہے ان پروگراموں کا انعقاد کرتی ہیں کہ اگر کہیں گرد و غبار، کہیں سستی اور کاہلی، کہیں ضعف ارادہ، کہیں ایمان کی کمزوری اگر ہو بھی تو دوبارہ ختم ہو اور ایک نئے عزم سے، ایک نئے سحر کی تلاش میں یہاں سے واپسی ہو۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا اس پروگرام کا مقصد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو ہم ایک تو جمعیت کو مالی طور پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے لیے تو آپ گھر میں بیٹھ کر موبائل نمبر کے ذریعے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت سے زیادہ آپ سب محتاج ہے اس طرح کے گیدرنگ اور اجتماعات کا، کہ دوبارہ اپنے آپ کو ریچارج کر لیں۔ تو جو فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 80 سالہ تعت بھی ریا،
کہ اولیاء کی مجلس میں ایک لمحہ گزارنا یہ 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے، اس لیے کہ ایک ولی کے مجلس میں انسان اندر سے دوبارہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے لیے آپس کا یہ آج کا بیٹھنا اسی طرح انقلاب کا، تبدیلی کا اور عزم نو کا ذریعہ بنے۔ میں اب تمام بھائیوں سے یہی عرض کروں گا کہ فی زمانہ آپ لوگوں کی ضرورت ہے اس امت کو، اس قوم کو، یہ اخلاقی لحاظ سے تباہ ہوئی ہے، کریکٹر لیس قوم ہم بن گئے ہیں۔ میں گزشتہ دنوں صبح سندھ گیا تھا سیلاب کے متاثرین کے کیمپوں میں، تو مجھے بتایا گیا کہ ایک کیمپ میں بہت سارے بچے اور مائیں اور بیٹیاں تھیں، اور کھانا کم ہی ملتا تھا، تو بھوک کی شدت کی وجہ سے لوگ بہت مجبور تھے کہ جب دور سے کوئی آتا تھا تو لوگ انتظار میں کھڑے ہوتے تھے کہ شاید کھانے کے لیے کوئی چیز لایا ہو۔ تو ایسے گاڑی میں کچھ نوجوان آ گئے اور ایک دو عورتوں سے بات کی کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا ہے، تو آپ ساتھ جائیں اور دیکھ ساتھ لائیں۔ جب ان کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئیں تو ان کو ویرانے میں لے کر اجتماعی طور پر کھانا کھلانے کی بجائے اس کے عصمت دری کی۔ اس طرح درندگی شاید جنگل میں بھی نہ ہو، یہ مسلمان معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کا ذکر کیا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ ایک بستی کا ذکر فرماتا ہے جہاں کے لوگ امن میں تھے اور معاشی طور پر خوشحال تھے۔ یَأْتِیہَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَکَانٍ، چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھلے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، تو ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرایا، پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا لباس پہنایا، والخوف، اور خوف کا لباس، بما كانوا يصنعون، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح یہ آیت آج نازل ہوئی ہو کہ ہم خوشحال تھے، پاکستان کو اللہ نے آزادی کی نعمت سے نوازا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے معدنیات سے نوازا، پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا، پاکستان کا 65% نوجوانوں کی طاقت ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج ہمارے ملک میں خوف ہے اور بھوک ہے، لوگ ڈرتے ہیں اور لوگ بھوکے ہیں۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو تمہارا چوکیدار اور تمہارا پاسبان ہے، کوئی کرنل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی جنرل، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی گورنر اکیلا ان سڑکوں پہ سفر نہیں کر سکتا ہے، ان کو بل پروف گاڑیوں کی ضرورت ہے، خود ان کی حفاظت کے لیے ارب ہار بجٹ کی ضرورت ہے کہ جو آپ کی حفاظت کے لیے آپ نے بھرتی کیا ہے ان کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اصل مسئلہ یہی ہے، خوف ہے۔ ایک سروے میں بتایا گیا کہ گزشتہ عرصے میں سب سے زیادہ کاروبار کانٹا دار تار کا ہوا ہے، ہر سکول پر اس کی ضرورت ہے، ہر گھر پر اس کی ضرورت ہے، ہر مارکیٹ کے اوپر اس کی ضرورت ہے۔ خوف ہے، اور خوف کے نتیجے میں اب خود زرعی ماہرین ہیں، نہ انسان پنپتا ہے، ترقی کرتا ہے، نہ جانور ترقی کرتا ہے۔ اور میں نے ایک دوست سے یہ تحقیق، اس نے بتایا کہ اگر پودے کو بھی خوف میں مبتلا کیا جائے تو اس کی نشوونما بھی نہیں ہوتی۔ آپ زیادہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔
آج خوف ہے اور بھوک ہے، بھوک۔ 8 کروڑ لوگ اس ملک میں شرح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے آپ سروے پڑھیں، ہر 5 آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ مجھے LRH کے ڈاکٹر نے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ، سی ٹی اسکین، ہر طرح کے ٹیسٹ کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ انسان کو کیا بیماری ہے، اس لیے کہ ہر 5 آدمی ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ کسی بھی آدمی کے جیب کی تلاشی لے لیں، ان کے جیب میں پیسہ تو نہیں ہوگا لیکن ڈپریشن کی کوئی گولی ضرور آپ کو ملے گی۔ 5 دریاؤں کا وطن، لیکن 85% پانی اس ملک کا گندا ہے، مضر صحت ہے۔ سب سے بڑا کاروبار اس وقت منرل واٹر کا ہے۔ میں نے کینیڈا کے بارے میں پڑھا ہے، کوئی آدمی وہاں بوتل کا پانی استعمال نہیں کرتا ہے۔ بوتل کے پانی سے زیادہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اپنے گھر کے نلکے کے پانی پر۔ آج کل آپ نلکا سے پانی پیتے ہوئے اگر کسی نے آپ کو دیکھا تو سمجھتا ہے کہ یا یہ پاگل ہے یا ان کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے کہ نلکے کا پانی پیتا ہے۔ تو 75 سال کے باوجود بھی ہم اپنی قوم کو صاف پانی بھی نہیں دے سکے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، یہ جو بھوک کا مسئلہ ہے اور خوف کا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ چمٹا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو دعا یہی مانگی کہ ربی اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ ان کو امن دے دے اور ان کو پھل فروٹ دے دے، رزق دے دے۔ بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں بھی ڈالا اور تسلی دی کہ اس ایک پودے کو ہاتھ نہ لگانا، باقی یہ سارا باغ آپ کا ہے۔ اور فرمایا ان لک الا تجوع فیہا، یہاں آپ کو بھوک نہیں لگے گی، ولا تعرا، اور کپڑے کی ضرورت بھی نہیں، یعنی ننگا نہیں ہوں گے، وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا، اور دھوپ سے بھی محفوظ رہیں گے اور پانی بھی ملے گا۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ویسے تو کوئی فیصل آباد کا راستہ نہیں بتاتا ہے، کوئی پوچھے گا تو بتائے گا کہ فیصل آباد اتنا دور ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس جنت میں میرے کھانے کا کیا پروگرام ہے، میرے کپڑوں کا کیا پروگرام ہے، اور میرے لیے چھت کا کیا انتظام ہے، اور دھوپ سے بچنے کا کیا انتظام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فکر نہ کرے، جلدی بھی نہ کرے، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، نہ روٹی کپڑا اور مکان ملے گا، بس اس ایک پودے سے ذرا بچ کے رہنا، باقی ہر چیز کی ضمانت۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو بھوک کا مسئلہ ہے اور پیاس کا مسئلہ ہے اور چھت کا مسئلہ ہے، یہ ہمیشہ سے انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے، لیکن ان مسائل کا ایک حل اللہ تعالیٰ نے ضرور دیا ہے۔ میں راستے میں آ رہا تھا، جاوید بھائی نے مجھے اور موضوعات میں مصروف رکھا تھا، میں 2 کانوں سے ان کو سن رہا تھا، لیکن سوچ رہا تھا کہ آج میں کیسے اجتماع میں جا رہا ہوں۔ یہ تو سب کے سب وہی لوگ ہیں جن کا تعلق زراعت کے ساتھ ہے، اور زراعت کا تعلق جنت کے ساتھ ہے۔ تجری من تحتها الانہار، باغ ہے جن کے نیچے نہریں ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں جہاں جہاں جنت کا تذکرہ ہے تو یہی ہے، فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود
وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، یہ سب آپ کے موضوعات ہیں کہ بغیر کانٹوں کے بیرے کبھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا؟ بیرے نہیں کھائے آپ نے؟ جی بھائی بیرا نہیں کھائے آپ نے؟ اچھا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر کانٹوں کے ہوں گے، وطلح منضود، اور گچھدار کیلے ہوں گے، وظل ممدود، اور لمبے سایہ۔ فرماتے ہیں وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع، اور میوجات تو اتنے ہوں گے نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی آپ کو منع کرے گا۔ تو جنت کا جتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ زراعت ہی پر مبنی چیزوں کے حوالے سے ہے، ورنہ نعمتیں تو اور بہت سارے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بارے میں پڑھنا کار ثواب ہے، اس پر ریسرچ کرنا یہ جہاد ہے، اس کو ترقی دینا یہ زرعی جہاد ہے۔ تو زرعی جہاد کے بغیر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب اللہ نے اتنا تو کیا ہے کہ 79 ملین ہیکٹر زمین اللہ نے دی ہے۔ اب یہ ہماری بے بسی ہے کہ اتنی بڑی زمین سے صرف 22 ملین ہیکٹر ہم نے کاش کی ہے اور باقی بنجر پڑی ہے۔ یہ بنجر زمین ہم سے پوچھے گا۔ اگر آپ نے کوئی پرندہ مارا اور آپ نے کھایا نہیں، یہ پرندہ قیامت میں آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے مجھے فضول کیوں مارا تھا جب آپ نے مجھے کھایا نہیں۔ تو یہ بنجر زمین کا ہر ذرہ ذرہ ہم سے یہی پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں کاش نہیں کیا۔ اس لیے میں اس کو ایک زرعی جہاد سمجھتا ہوں۔ اور جو ہم نعرے لگاتے تھے کہ ایشیا سبز ہے، تو سبز انقلاب ہمارا ایک مقصد بھی ہے کہ ہم پاکستان کو ایک سبز پاکستان، خوشحال پاکستان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا خوبصورت ملک دیا ہے جس میں تمام یہ امکانات موجود ہے۔ یہ تو مجھے ڈاکٹر سلمان نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جو نہری نظام ہے دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا نظام۔ میں جب بھی ان سے پوچھتا ہوں تو یہ فگرز میں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 50 لاکھ گائیں ہیں۔ میں نے کہا فگرز کی زبان جو ہے نا اکثر مشکوک بھی ہوتا ہے کہ 50 لاکھ گائیں ہیں تو پھر 50 ضرب 4 ان کے پاؤں ہیں، تو پھر 1 کروڑ ان کے کان ہیں، 1 کروڑ ان کے آنکھیں ہیں۔ بہرحال اس طرح فگرز ہمیشہ یہ مجھے دیتے رہتے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان ٹاپ 10 ہے گندم پیدا کرنے میں، گنا پیدا کرنے میں، چاول پیدا کرنے میں، دال پیدا کرنے میں، دنیا کے ٹاپ 10 ممالک میں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں 5 دریاؤں سے نوازا، اللہ نے ہمیں معدنیات سے نوازا، زمرد کے کان موجود۔ لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ ریکوڈک کا منصوبہ سونے کا وہ خسارے میں ہے، زمرد کے کان خسارے میں ہے، سونے کے کان خسارے میں ہو، تو اس قوم کے ساتھ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ اتنا سب کچھ کے باوجود بھی یہاں غربت ہے۔ وہ جو کہا تھا کہ موسم اچھا، پانی وہاں پر، مٹی بھی زرخیز، لیکن کسان ہے پھر بھی بھوکا ہے، کاشتکار ہے پھر بھی
بھوکا سوتا ہے، ان کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آج ہم اس سب کچھ کے باوجود دنیا کے لیے ایک تماشا ہے۔ اب بائیڈن جیسا آدمی بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایٹمی صلاحیت نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی ابھی تو وزیر اعظم نے دورہ کیا، وزیر خارجہ نے دورہ کیا، آرمی چیف نے دورہ کیا، کتنی تعریفی کی گئی، اس کے بعد بھی یہ تبصرہ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح ملک کے اندر ہمارے تمام شعبے تباہ ہو گئے، اسی طرح بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ جو جس کے دل میں آنا چاہے وہ بول جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ، ان کی عدالت میں ایک وکیل نے کہا کہ ان کو قرضہ بھی نہ دے، اس لیے $2 میں اپنی ماں کو بھی فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنا غصہ آیا ہمیں، لیکن کیا ہماری حکمرانوں نے ایمل کانسی کو فروخت نہیں کیا؟ یوسف رمزی کو فروخت نہیں کیا؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فروخت نہیں کیا؟ کیا پیسے لے کر ریمنڈ ڈیوس کو رہا نہیں کیا؟ وہ جو بدماش تھا پائلٹ یہاں پکڑا گیا ابھی نندن، اس کو رہا نہیں کیا؟ خوف کی بنیاد پر ڈرپوک قیادت، بزدل قیادت، کمزور قیادت، بتوں سے وابستہ قیادت اور اللہ تعالیٰ کی خوف سے ان کے دل خالی، ایسی قیادت نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، آپ انٹیلیجنشیا ہے، آپ دانا بینا ہے، آپ جہاندیدہ لوگ ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ہمارے پڑوس ملک بنگلہ دیش نے ایک کنٹینر بردار جہاز کو امریکہ برطانیہ کے ہاتھوں فروخت کیا۔ یہ وہی بنگلہ دیش کے ہے جس کے بارے میں ہنری کسنجر نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ عالمی بگر ہے، بکاری ہے، جس کو ہم نے اس لیے ساتھ نہیں رکھا کہ ہمارے اوپر بوجھ ہے۔ ایک زمانے میں $1 کے 2 ٹکے ملتے تھے، اور آج $1 کے $2.50۔ ہمارا کل زر مبادلہ اس وقت $8 ارب ہے، ان کا کل زر مبادلہ اس وقت $31 ارب ہے۔ ہمارے کل برآمدات اس وقت $23 ارب ہے، بنگلہ دیش کے کل برآمدات اس وقت $51 ارب ہے۔ ہمارے ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ چلے بنگلہ دیش تو دور کی بات ہے، میں بالکل واگا بارڈر کے اس طرف بات کروں گا کہ فی ایکڑ پیداوار آپ کے ملک میں گندم کا کتنا ہے؟ ایک موسم، ایک طرح کے آسمان کا چھت، ایک ہی طرح کا پانی، اور وہاں 3 گنا زیادہ ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، وجہ کیا ہے کہ مسلسل بے روزگاری میں اضافہ؟ یہ گزشتہ عرصے میں 2.6 کروڑ مزید لوگ بے روزگار ہو گئے، اور بے روزگاری کے بعد جرائم میں بے انتہا اضافہ ہوا، ڈپریشن میں اضافہ ہوا۔ یہ تو خود سرکاری اعداد و شمار ہے کہ 70 لاکھ آپ کے نوجوان اس وقت نشہ کے بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ کا مستقبل نشہ کی لعنت میں، اور کالجز اور یونیورسٹیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آئس سوسائٹیاں بن گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی ہے گھر کی چراغ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس نے اس کو بچانا ہے، کس نے آگے آنا ہے، اور کس نے سینہ تان کر اس ظلم اور جبر اور کرپشن کے نظام کا مقابلہ کرنا؟ نبی مہربان نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔
جس نے فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ کتنے شہیدوں کے برابر اجر ہے؟ 100 شہیدوں کے برابر اجر۔ وہ کون سی سنت ہے؟ وہ نظام کو چیلنج کرنے کا، وہ امام کو بدلنا، نظام کو بدلنا، یہ ہے سنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وجہ سے وہ کربلا میں اپنے بچوں سمیت شہید ہو گئے، اس لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اس لیے امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا، اس لیے امام حسن البنا کو چوک میں شہید کیا گیا، اسی وجہ سے پروفیسر غلام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلا، اسی وجہ سے سید علی گیلانی کا جنازہ جیل سے نکلا۔ ان سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ ایک بہت بھاری پتھر ہے، جو اٹھانے کی کوشش کرے گا اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے، 100 شہیدوں کے برابر اجر۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارا یہ ملک تباہی اور بربادی سے دو چار ہے، اور یہ انڈیا کی وجہ سے نہیں، یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں کی وجہ سے، جو کچھ پی ڈی ایم کی صورت میں موجود ہے اور کچھ پی ٹی آئی کی صورت میں موجود ہے۔ ان دونوں پارٹیوں نے اس ملک کو تباہ کیا، اور یہ مافیاز کے کلب ہے، اور مافیاز کی اس کلب کو اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ اپنے گملوں میں پالا ہے۔ یہ وہ سانپ ہے جن کو کھلا پلا کر اژدہے بنائے گئے، انہوں نے آپ کے عدالتی نظام کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے احتساب کے اداروں کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے نظام تعلیم کو تباہ کیا، انہوں نے آپ کے سماجی سیاست اور انصاف کو تباہ کیا، انہوں نے پاکستان ہے، ان کا گورنر کون ہوگا؟ IMF فیصلہ کرے گا۔ ملک میرا ہے، لیکن وزیر خزانہ کون ہوگا؟ ورلڈ بینک کا IMF فیصلہ کرے گا۔ اسد عمر، شوکت ترین، حفیظ شیخ، اسحاق ڈار، یہ سب کے سب عالمی ساہوکاروں کے کلب کے ایجنٹ ہیں۔ یہ سودخور ہے، یہ سودی نظام کے علمبردار ہے، انہوں نے سودی نظام تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ سودی نظام اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کا نظام ہے۔ 1931 میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ این بنوک این فکر چالاک یہود، کہ یہ بینکوں کا نظام یہ چالاک یہودیوں کی سازش ہے۔ نور حق السینہ آدم ربود، اس کا مقصد یہی ہے کہ آدم کی دل سے نور ختم کرے۔ سودخور کا دل حق کی نور سے خالی ہوتا ہے، 31 میں اقبال نے فرمایا تھا۔ لیکن آپ کو پیغام دیا تھا کہ تاتہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ اس نظام کو تباہ اور برباد نہ کرے، دانش و تہذیب و دین سودائے خام، تو دین کی بات کرنا اور دانش کی بات کرنا اور تہذیب کی بات کرنا یہ سودائے خام ہے۔ شاہ صاحب سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے؟ اقبال نے فرمایا تھا کہ تاتہ و بالا نہ گردد ای نظام، جب تک آپ اس نظام کو تہ و بالا نہ کرے۔ یہ تو اللہ کا پیغام ہے، فرشتوں کے نام اقبال کے زبان میں ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ و مرا کے دری دیوار ہلا دو، سلطانی جمہوری کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، کہ وہ خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں ناخوش و بیزار ہوں مرمل کے سیلوں سے، میری لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔
یہ فرشتوں کے نام یہ فرشتوں کے نام اللہ کا پیغام ہے کہ مجھے سنگ مرمر کی مسجد نہیں چاہیے، مجھے مٹی کی مسجد، لیکن اس میں غازی ہو، اس میں باکردار ہو، اس میں سودخوروں کے جمگٹے کی بجائے کوئی فقر بزر ہو، کوئی بلال حبشی ہو، کوئی صہیب رومی ہو۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ملک، آپ کی یونیورسٹی اور اسکول اور کالج، بچے بھی آپ کے، لیکن نصاب تعلیم GTZ اور DFID دے گا، مخلوط نظام تعلیم چلے گا۔ بے شک آپ حاجی ہو، آپ غازی ہو، آپ تبلیغی ہو، آپ جماعت اسلامی والے ہو، آپ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، بڑی داڑھی والے، چھوٹے داڑھی والے، لیکن آپ کی بچی مخلوط نظام تعلیم میں پڑے گی۔ یہ آرڈر آف دی ڈے ہے، یہ استعمار کا، یہ سامراج کا، یہ دجال کا آرڈر ہے۔ کون سی دوائی آپ نے استعمال کرنا ہے، فیصلہ آپ کریں گے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کرے گا؟ آپ کے ذریعہ ادویات کے فیصلے بھی آپ خود کرتے ہیں؟ آپ بتائیں، آپ سب ذریعہ ماہرین ہیں، نہیں یہ بھی فیصلہ وہ کرے گا۔ میں نے آج سے کوئی فرسٹ ایئر میں عزیز احمد سابق وزیر خارجہ تھے، 1963-64 میں اس کی کتاب پڑھی۔ اس میں اس نے لکھا کہ پہلے مرحلے میں وہ ہمیں دوائی دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ بیماری دیتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں زراعت میں۔ بس میرے بھائیوں، اتنے کہانی کافی ہے۔ اب اگر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ الفاظ دہرا دوں آپ کے لیے کہ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے قید کے ساتھیوں، بہت سارے خدا بہتر ہے یا ایک خدا بہتر ہے؟ آپ سب قیدی ہیں، ڈگری ہولڈر قیدی ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم آپ کو ایک بار پھر دعوت دیتے ہیں کہ آئیے، جہاں جہاں آپ موجود ہیں، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس کے لیے آگے بڑھے۔ سال میں ایک بار اسلامی جمعیت طلبہ کو اعانت دینا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ جمعیت نے آپ سے وعدہ لیا تھا پوری زندگی کا، کہ نہیں لیا تھا؟ اللہ کے زمین پر، اللہ کے چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور خاص کر پنجاب کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ 12 کروڑ انسانوں کا سمندر ہے، اور یہ 12 کروڑ انسانوں کا سمندر ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں نے یرغمال بنایا ہے۔ یہاں ملتان ہے، صدیوں سے یہ یوسف گیلانی صاحب اور یہ جناب قریشی صاحب ہے، ان کے مقابلے چلیں گے، اور اب انہوں نے اپنی نئی نسل کو اتارا۔ قریشی صاحب نے کہا کہ حلقے 8 ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میرے بچے 8 نہیں ہیں، 8 ہوتے تو 8 کے 8 حلقوں پر میرے اپنے بیٹے ہوتے۔ بیٹا نہیں تھا تو اب انہوں نے میرے خیال میں بیٹی کو کڑا کیا ہے، مجبوری ہے۔ ان استعمار کے ایجنٹوں سے اس قوم کو نجات دلانا ہے۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے۔ اسد عمر کو PTI میں ڈالا ہے، زبیر عمر کو مسلم لیگ میں ڈالا ہے، ایک ہی گھر میں رات گزارتے ہیں، صبح مختلف جھنڈے گاڑی پر لگا کر باہر نکلتے ہیں۔ اس قوم کو شعور آپ نے دینا ہے۔
اس قوم کو آپ نے بیدار کرنا ہے، اس قوم کو آپ نے اٹھانا ہے۔ میرے دوستو، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، جماعت کو موقع دیا اور آپ کو موقع دیا، تو ہم انشاءاللہ زرعی جہاد کریں گے۔ زرعی جہاد میں پہلا کام یہی ہے کہ جتنا بھی بنجر زمین ہے یہ ہم زرعی گریجویٹ میں تقسیم کریں گے، تاکہ وہ اس کو آباد کرے، وہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور جن جن لوگوں کو سرکار نے زمینیں دی ہے اور 3 سالوں میں اس کو آباد نہ کرے، خالی بنجر پڑے ہیں، انشاءاللہ اس کو واپس لیں گے بحق سرکار ضبط، اور زرعی گریجویٹ میں ہم تقسیم کریں گے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ صوبہ پنجاب اور یہ صوبہ سندھ اور یہ صوبہ بلوچستان اور یہ صوبہ خیبر پختونخوا، ان صوبوں کو ہم زرعی بنیادوں پر تقسیم کریں گے، تاکہ ایک خطہ، اس کا پہچان اس کی زراعت ہو، وہاں قبیلہ نہ ہو، خاندان نہ ہو، زبان نہ ہو، تاکہ اسی کے مطابق اس کو پانی دیا جائے، اسی کے مطابق اس کو بجلی دی جائے، اسی کے مطابق اس سے پیداوار حاصل کی جائے۔ اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ ہم یہ فضول مضامین نصاب سے ختم کر کے پرائمری سے ہم زرعی تعلیم پر مشتمل نصاب بنائیں گے، تاکہ ایک بچی پڑھے تو اپنے گھر کو ایک گارڈن بنا دے، اپنے گھر کے چھت کو اپنی بنیادی سبزیوں کے لیے استعمال کرے، ان کو پانی دینا، ان کو بیج دینا، ان کو کھاد دینا۔ انشاءاللہ ہمارے پرائمری اسکول کے بچے بھی یہ سمجھیں گے۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ آئے گا کہ فیصل آباد کی جتنے گھر ہیں، ان گھر کے چھتوں پر جب آپ جہاز پہ دیکھیں گے، جہاز سے، تو یہ ایک گرین فیصل آباد نظر آئے گا، اس لیے کہ چھت کے نیچے لوگ رہیں گے اور چھت کے اوپر گملے ہی گملے اور سبزی ہی سبزی اور پھول ہی پھول آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم لائف سٹاک پر کو ترقی دیں گے۔ یہ بیڑ بکریاں پالنا یہ غربت نہیں ہے، جہالت نہیں ہے، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی ایک انڈسٹری کا درجہ دیں گے، ہم ماڈرن ٹیکنالوجی کو بھی عام کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں، اور ہم ایک سبز انقلاب لانے کے لیے انقلابی جدوجہد کریں گے۔